حضرات محترم امام حسین کربلا کی دھرتی پر تشریف لے گئے۔ آپ جب 9 محرم کو کربلا 9 محرم کو آپ پر چڑھائی کر دیا گیا کربلا میں، تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت عباس علمبردار جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ عمرو بن سعد، یہ عمرو بن سعد کون ہے؟ عمرو بن سعد یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے بیٹے ہیں، اور یہ ایسے صحابی ہیں جن کو جنت کا مژدہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا میں ہی دے دیا تھا۔ عشرہ مبشرہ میں سے ان کا نام آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اے سعد بن ابی وقاص تم بھی جنتی ہو۔ ان کے بیٹے عمرو بن سعد ہیں، یزید کی طرف سے لڑنے کے لیے چلے آئے ہیں حضرت امام حسین سے۔ حضرت امام حسین آپ جانتے ہیں کہ جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ گریہ و جاری آہو جاری کرنے لگتا ہے، دنیا والوں سے شکایتیں کرنے لگتا ہے کہ مجھ پر ایسی مصیبت آ گئی ہے، مجھ پر ایسی مصیبت آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرنے لگتا ہے، اور طرح طرح سے اللہ تعالیٰ کو بھی معاذ اللہ رب العالمین کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں غریب ہی پر مصیبت بھیجنی تھی، یا ہم پر ہی مصیبت، سارے مصیبت کے پہاڑ پڑ رہے ہیں، وہ ٹوٹ رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا آپ کو پتا ہے کہ کل صبح جنگ ہوگی اور میرا پورا خیمہ تباہ و برباد ہو جائے گا، میرے تمام نوجوان یہاں پر شہید ہو جائیں گے، مگر حضرت امام حسین نے فرمایا جاؤ کہہ دو کہ آج رات بھر مجھے قرآن پاک اور عبادت الہی کی میں مشغول ہونے کی مہلت دے دو، اس کے بعد کل صبح لڑائی ہوگی۔ حضرت امام حسین اور پورے خیمے والے پوری رات بھر نوافل نمازیں ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب پوری رات قرآن پاک کی تلاوت کی مزہ لوٹ لیتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت کے لیے جو لوگوں کو کہتے ہیں پورا تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کر سکتا اس لیے کہ بہت کم وقت ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت کے لیے جب آپ وہاں پر تقریر فرما رہے تھے تو کہا آپ نے کیا تم نہیں جانتے ہو اے لوگوں کہ میں نواسہ رسول ہوں، میرے لیے حضور نے فرمایا ہے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان دونوں کے نام جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں، یہ دونوں مجھے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے کاندھے پر بٹھا کر لے جاتے تھے۔ کیا تمہیں میری قدر و منزلت نہیں پتا ہے؟ پوری دنیا میں حضور کے خاندان میں سے حضور کا نواسہ میں ہی اکیلا میرا خاندان بچا ہوا ہے، تمہیں میری قدر و منزلت نہیں پتا ہے۔ اتنا سب کچھ بیان کرنے کے بعد حضرت امام حسین لوٹ آتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ اے امام حسین دیکھو ڈائریکٹ برات یہیں پر بہ رہا ہے، اس میں سے یہودی نصرانی کفار و مشرکین سب پی رہے ہیں، مگر تم پر پانی بند کر دیا گیا ہے اور تمہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار جس نے مجھے ایسی بددعا دی ہے، جس نے مجھے ایسا کیا ہے، تو بہتر کرنے والا ہے، تو اس کے ساتھ اسی کا ایسا ہی سلوک کر۔ حضرت امام حسین کا اتنا فرمانا تھا کہ حضرت امام حسین آپ دعا کیے اور اس کے گھوڑے کے ٹاپ جو تھا وہ ایک سراغ میں پھنستا ہے اور اس کا گھوڑا پدک جاتا ہے اور اسے پورے میدان میں ٹہلاتا ہے، اور ٹہلانے کے بعد جب وہ پیاس کر کے چلانے لگتا ہے اس کے پاس پانی لے جایا گیا مگر اس کے گلے کے نیچے نہیں اترتا ہے اور وہ پنڈار ہو جاتا ہے، وہیں پر ختم ہو جائے، وہیں پر مر جاتا ہے تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین کرامت ایک ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے استقامت اور صبر، تو حضرت امام حسین کو وہاں پر استقامت اور صبر دکھانا تھا۔ اگر کرامت کی بات آتی تو خواجہ کے غریب نواز علی رحمت و رضوان جو ان کے غلاموں کے غلام تھے، آنا ساگر کو ایک کاسے میں بلا لیا، حضرت امام حسین بھی چاہتے تو نہر فرات وہیں پر نکال دیتے، مگر وہاں پر صبر دکھا کر کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے، اپنے نانا جان کی امتیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہر چیز کرامت سے نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ استقامت بھی کچھ ہوا کرتی ہے۔ انسان کو صبر کرنا چاہیے، انسان ہر حال میں صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ
شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین سے بڑا صابر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت امام حسین سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ حضرت امام حسین سے بڑھ کر، آپ سے بڑھ کر کوئی صادق نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت امام حسین سے زیادہ قربانی دینے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے پوری دنیا میں۔ اس لیے کہ اپنے نوجوان بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے خاکو خون ہوتا ہوا دیکھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا ہے اپنے بھائی کو اپنے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا ہے اپنے بھتیجے کو اپنی آنکھوں کے سامنے گھوڑوں سے رونتا ہوا دیکھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا ہے اپنے 6 ماہ کے بچے کو تیر کھاتا ہوا دیکھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا ہے اور اپنے آپ کو بھی اس میدان کربلا میں شہید کروا دینا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ حضرت امام حسین کی ہی دین تھی، یہ حضرت امام حسین کی ہی سخاوت اور آپ ہی کا صبر تھا کہ آپ کا اتنا ظلم پر ظلم سہتے ہوئے آپ نے صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور میدان کربلا میں بھی آپ نے ناشکری نہیں ادا کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آپ کے جواں بیٹے حضرت علی اکبر شہید ہوئے، حضرت امام قاسم شہید ہوئے، حضرت عباس علمبردار شہید ہوئے، اور آپ کے اور چچا زاد بھائی تھے عبداللہ بن علی، عمر بن علی، ابو بکر بن علی، حضرت امام حسین اور آپ کے چچا جاد بھائی بھی بہت سارے تھے، وہ بھی تمام کے تمام لوگ جام شہادت نوش فرمائے، مگر حضرت امام حسین نے ذرہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکوہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکوہ نہیں کی۔ آج ہم پر چھوٹی سی مصیبت آتی ہے ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی ناشکری ادا کرنے لگتے ہیں، ہم پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی ناشکری ادا کرنے لگتے ہیں، مگر جب امام حسین پر اتنی بڑی مصیبت آنے والی تھی تو آپ نے قرآن پاک کی رات بھر تلاوت کی تھی، آپ نے رات بھر نماز نفل ادا کی تھی، اور ادا کرنے کے بعد دعا کیا مانگی تھی؟ اے میرے پروردگار، میرا اس امتحان میں میرے قدم کو ثابت قدم رکھنا، میرا اس امتحان میں قدم کھڑا نہ جائے اور میں اس امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں، میں اس امتحان میں پورا کامیاب ہو جاؤں۔ یہی حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں دعا مانگی تھی۔ آئیے میں آپ کو جامع شہادت کی طرف لے چلتا ہوں۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عباس علمبردار حضرت امام قاسم سب سے پہلے حضرت امام قاسم جب تیار ہوتے ہیں، حضرت عقیل کے بیٹے بھی شہید ہو جاتے ہیں، حضرت مولا کائنات کے اور جو بھائی تھے، ہم مولا کائنات کے جو بیٹے تھے وہ سب شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام قاسم تیار ہوتے ہیں، جب حضرت امام حسین کے پاس آتے ہیں تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں، اے بیٹا قاسم، تم تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، میں تم کو کیسے میدان کربلا میں جانے دے سکتا ہوں، جبکہ میں جانتا ہوں جو لوگ میدان کربلا میں جائیں گے، جو جنگ کے میدان میں جائیں گے، وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ حضرت امام قاسم فرمانے لگتے ہیں، اے چچا حسین، سب کو آپ نے اجازت دے دی، مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی چلے گئے، ان کے بھائی بھی چلے گئے، سب جامع شہادت نوش فرما لیے، سب کے لیے طرفداری کرنے والا تھا، اب میرے بابا جان بھی ہوتے تو میری طرفداری کرتے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، اے بیٹا، جب تمہارے والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو کہا تھا میرے بیٹے کا خیال رکھنا، میں تمہیں کیسے جانے دے سکتا ہوں، تم تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہو۔ حضرت زینب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اے پھوپھی جان، آپ میری سفارش کروا دیجئے، آپ ہی کہہ دیجئے مجھے بھی جامع شہادت نوش فرمانا ہے، مجھے بھی جا کر کے یہ نام لکھوانا ہے، کل بروسے قیامت اگر میرے بابا جان مجھ سے پوچھ لیں گے کہ میرا بھائی پریشان حال تھا، تم نے کیا کیا اس کے لیے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے پھوپھی جان، مجھے اجازت دلوا دیجئے۔ حضرت زینب فرماتی ہے، آپ کے والد محترم نے ایک تعویذ دی تھی اور کہا تھا مصیبت کے وقت اسے کھول کر دیکھ لینا، آج اس تعویذ کو کھول کر کے دیکھ لو۔ جب اس تعویذ کو کھول کر دیکھتے ہیں، قربان جائیے بھائی کی محبت بھائی کے ساتھ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر پہلے ہو چکی تھی، حضرت
امام حسن نے اس میں لکھا تھا، اے بھائی جب میدان کربلا کی جنگ چھڑ جائے تو میرے بیٹے کو بھی اجازت دے دینا تاکہ وہ آپ کے خاطر اپنے خون کو بہا دے، اسلام کے خاطر اپنے خون کو بہا دے اور اپنے نانا جان کے پرچم کو لہرا دے اور اس میں اس کا بھی ہاتھ ہو جائے۔ حضرت امام حسین دیکھتے ہیں زارو قدار ہونے لگتے ہیں، اپنے بھتیجے کو اپنے سینے سے چپٹا دیتے ہیں اور حضرت امام قاسم کو اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت امام قاسم سوار ہو جاتے ہیں گھوڑے پر، جب سوار ہو کر کے میدان کربلا میں جاتے ہیں، آپ جب للکارتے ہیں تو تمام خیمے میں سناٹا چھا جاتا ہے، کوئی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ سب جانتے تھے یہ کس کا پوتا ہے، یہ علی حیدر کرار کا پوتا ہے، یہ کس کا پوتا ہے، یہ شیر خدا کا پوتا ہے، یہ کس کا پوتا ہے، وہ جس نے خیبر کے قلعے کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، یہ کس کا پوتا ہے، یہ اس کا پوتا ہے جس نے مراحت جیسے پہلوان کو بچا دیا تھا اور اسلام کے پرچم کو لہرا کر کیسر و کسریٰ کی منزل پر چلے آیا تھا، یہ کس کا پوتا ہے، یہ اس کا پوتا ہے جس نے عمرو بن عبد ود جیسے پہلوان کو جو 1000 پہلوانوں سے لڑنے کا مقابلہ رکھتا تھا اسے 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ کون ہے مقابلہ کرنے والا؟ کوئی نہیں آ رہا ہے۔ عمرو بن سعد کہتا ہے اے یزیدیو تم میں سے کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ ارزق پہلوان کو کہتا ہے، ارزق پہلوان کہتا ہے میں بچے سے لڑوں یہ میرے لیے شرمسار ہے، میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں ابھی اس کو قتل کر دے گا۔ حضرت قاسم کے سامنے آیا، حضرت قاسم نے کہا ارے تو کہاں آیا ہے؟ حضرت قاسم سے جب لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے ارزق کے پہلے بیٹے کو کنار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا بیٹا آتا ہے، دوسرا تھوڑی دیر لڑتا ہے، اسے بھی کمر سے کمر پر ایسی تلوار مارتے ہیں وہ بھی 2 ٹکڑے میں بٹ جاتا ہے، تیسرا بیٹا آتا ہے اسے بھی کنار کر دیتے ہیں، چوتھا بیٹا آتا ہے، جب چاروں کے چاروں کنار ہو جاتے ہیں حضرت امام قاسم اس کے بیٹے کی تلوار لے کر کے اور اس کے گھوڑے کو لے کر کے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر میدان کربلا سے اپنے چچا امام حسین کے پاس آتے ہیں، یا چچا جان آپ مجھے پانی پلا دیجئے، آپ مجھے پانی تھوڑا سے پانی دے دیجئے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اور بیٹا امام قاسم اب حوض کوثر پر تمہارا انتظام تمہارے نانا جان کر رہے ہیں، تمہارے بابا علی کر رہے ہیں، تمہارے ابا جان حضرت امام حسن کر رہے ہیں، تمہاری دادی حضرت فاطمہ کر رہی ہے، اب جاؤ بیٹا لڑو۔ حضرت امام قاسم پھر میدان کارزار کی طرف آتے ہیں، ارزق پہلوان آ جاتا ہے اور لڑائی میں ایک چالاکی بھی ہوتی ہے، چتر بازی بھی ہوتی ہے۔ حضرت امام قاسم جب ارزق پہلوان آتا ہے تو کہتے ہیں اے ارزق پہلوان میں نے تیرا نام بہت سنا تھا، تو بہت بڑا پہلوان ہے، تجھ سے بڑے بڑے پہلوان کانپتے ہیں، تجھ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مگر تجھے تو گھوڑے کی سین بھی باندھنی نہیں آتی ہے، وہ جیسے ہی جھکتا ہے اور گھوڑے کی جین کو صحیح کر دے حضرت امام قاسم ایسا وار کرتے ہیں اس کے کاندھے سے لے کر ناک تک، اس کے کاندھے سے لے کر ناک تک چیرتا ہوا تلوار چلا آتا ہے اور وہ فوراً خان کو خون میں تڑپتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب یہ حالت دیکھتا ہے عمرو بن سعد ہرا اور خوری اور سمر جی جوشن تو موقع اٹھتا ہے اور کہتے ہیں چاروں طرف سے امام قاسم کو گھیر دو۔ حضرت امام قاسم کو گھیر لیا جاتا ہے اور چاروں طرف سے گھیر کر کے آپ کو خاک و خون، آپ کو تیروں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امام قاسم اپنے گھوڑے سے گر جاتے ہیں اور اپنے چچا جان کو بلاتے ہیں، یا اماں ہوا ذکری، یا اماں ہوا ذکری، اے میرے چچا جان میری خبر لیجئے۔ حضرت امام حسین آتے ہیں اور حضرت امام قاسم کو اپنے گود میں لیتے ہیں۔ حضرت امام قاسم اپنی آنکھوں کو کھول کر کے حضرت امام حسین کو آخری بار دیکھتے ہیں اور اس دنیا پانی سے پوچھ کر جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا پانی سے پوچھ کر جاتے ہیں اور اس کے بعد عباس علمبردار سے حضرت سکینہ کہنے لگتی ہیں اے چچا جان پیاس کی بہت شدت ہے، اے چچا جان پیاس کی بہت شدت ہے، اب اگر آپ پانی نہیں لائیں گے تو تمہاری بیٹی سکینہ پیاس سے دیکھو ان کی زبانیں، میری زبانیں سوکھ گئی ہے، دیکھو میرے گلے سوکھ گئے ہیں، اے چچا جان تھوڑا سا پانی لا دیجئے ورنہ تمہاری بیٹی آج ایریا رگڑ رگڑ کے بچ جائے گی۔ حضرت عباس علمبردار سے حضرت سکینہ کی پیاس دیکھی نہ گئی، حضرت اصغر کی پیاس دیکھی نہ گئی، آپ کے حلقوم سوکھ چکے تھے، آپ کے حلقوم سوکھ چکے ہیں ایک دم سے۔ حضرت عباس علمبردار تیار ہو جاتے ہیں، حضرت امام حسین سے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار کو کہتے ہیں امام حسین اے بھائی عباس علمبردار اگر تم
تو میرے بازو ہو، اگر تم چلے جاؤ گے تو میرا کون ساتھ دے گا؟ اے عباس نمبردار تم تو میرے علم ہو، اگر تم چلے جاؤ گے تو کون میرا ساتھ دے گا؟ میں تو ایک دم سے ٹوٹ جاؤں گا۔ اے بھائی آپ میرے رہتے ہوئے نہیں جا سکتے ہیں میدان کارزار میں۔ حضرت عباس نمبردار فرماتے ہیں اے بھائی حسین مجھے سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے، اب اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے۔ حضرت سکینہ دم توڑ دیں گی اگر اب میں پانی لا کر نہیں دوں گا، میں جا رہا ہوں اور میں پانی لا کر کے حضرت سکینہ کو دوں گا۔ حضرت عباس نمبردار تیار ہو گئے ہیں گھوڑے لے کر کے، حضرت عباس نمبردار تلوار لے کر کے تیار ہو گئے ہیں۔ اب علی کا شیر نر، علی کا شیر بابر تیار ہو چکا ہے، میدان کارزار میں ایڑ لگا دیتا ہے گھوڑوں کو۔ اب جب گھوڑے کو ایڑ لگا دیا ہے تو کون ہے روکنے والا جو علی کے شیر نر کو روک لے؟ کون ہے جو علی کے شیر بابر کو روک لے؟ کسی کے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں تھی، بھوک پیاسے تھے، مگر کسی کے اندر بزدلی تھی اور کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ روک لے۔ حضرت عباس نمبردار اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دیتے ہیں اور تلوار چل رہی ہے، چلتے چلتے سیدھے نہر فرات میں رکتی ہے اور کوئی نہیں روک پاتا حضرت عباس نمبردار کو۔ حضرت عباس نمبردار جب نہر فرات میں اپنے گھوڑے کو اتار دیتے ہیں، اپنے چلو میں پانی کو لیتے ہیں اور حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے، حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے اور حضرت عباس نمبردار اپنے پانی کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے حضرت سکینہ جب پیاسی ہے تو میں کیسے پانی پی لوں؟ حضرت اصغر پیاسے ہیں اور میں پانی پی لوں؟ اور آپ کا گھوڑا اتنا سمجھدار تھا کہ وہ بھی پانی نہیں پیتا ہے۔ حضرت عباس نمبردار مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں اور وہاں سے جب واپس ہونے لگتے ہیں اب یزیدی خیمے میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے کہ یہ پانی خیمے تک نہیں پہنچنا چاہیے، اگر خیمے تک پہنچ گیا تو ایک تاریخ ایسی بھی لکھی جائے گی کہ ایک تاریخ ایسی بھی لکھی جائے گی کہ 72 کے لشکر نے 22,000 کے لشکر جرار کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ خیمے میں پانی نہیں جانا چاہیے۔ شمر جن جوشن طرف جاتا ہے، عمرو بن سعد طرف جاتا ہے، اس بھائی حضرت عباس نمبردار کو روکنا چاہیے، اسی طریقے سے ان کو روکنا چاہیے، پانی خیمے میں نہیں جانا چاہیے۔ چاروں طرف سے آپ کو گھیر دیا جاتا ہے۔ حضرت عباس نمبردار ایڑ لگا دیے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور حضرت عباس نمبردار کے داہنے بازو پر مارتا ہے، ایسا وار کرتا ہے کہ آپ کا داہنا بازو کٹ کر گر جاتا ہے، مگر آپ کی قوت پر قربان جائیے کہ ایک بازو جس کا کٹ جائے وہ بھی دوسرے بازو میں پانی کو پکڑ لیتا ہے۔ حضرت عباس نمبردار لے کر چلے جا رہے ہیں، حضرت سکینہ سوچ رہی ہیں اب میرا چچا جان پانی لائے گا اور میں پیاس کو بجھا لوں گی۔ حضرت عباس نمبردار ابھی تھوڑی دور پہنچے تھے کہ دوسرے بازو پر پہنچتا ہے اور آپ کا دوسرا بازو کٹ کر کے گر جاتا ہے۔ آپ اپنے دانتوں سے اس مسکیزے کو پکڑ لیتے ہیں، مگر ظالم یزیدیوں نے تیر کا ایسا بوچھار کرتے ہیں کہ وہ مسکیزہ پھٹ جاتا ہے اور پانی گر جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس نمبردار خیمے تک پہنچتے اپنے گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں اور پکارتے ہیں یا اللہ ادرکنی، اے میرے بھائی میری خبر لیجیے۔ حضرت امام حسین آتے ہیں اور حضرت امام حسین عباس نمبردار کو اپنے گودی میں لیتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عباس نمبردار آخری بار حضرت امام حسین کو دیکھتے ہیں اور اس دنیا میں پانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، اس پے کرے صبر و رضا کو ہمارا سلام ہو۔ دریا کنارے کہتے تھے مسلم کے دونوں لال، پیاسوں کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو۔ اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو۔ مظلوموں بے خطا کو ہمارا سلام ہو، مظلوموں بے خطا کو ہمارا سلام ہو۔ درود پاک پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضرت عباس نمبردار کے بعد حضرت امام علی اکبر تیار ہو جاتے ہیں۔ جب نوجوان بیٹا تیار ہوتا ہے، باپ
तड़प जाता है कि मैं कैसे आपको, आप मेरे नौजवान बेटे हैं, मैं कैसे आपको खाको खून में तड़पता हुआ देख सकता हूँ। अरे बेटे पहले मैं जाता हूँ। हजरत इमाम अली अकबर को आप इजाजत नहीं देते हैं। हजरत इमाम अली अकबर कहते हैं, अरे अब्बू जान, अगर आप आज मुझे इजाजत नहीं देंगे तो कल दुनिया वाले कहेंगे आपने अपने भतीजे को इजाजत दे दिया, अपने भाई को इजाजत दे दिया और अपने चाहने वालों को इजाजत दे दिया, मगर जब अपने बेटे की बारी आई है तो आपने मना कर दिया। हजरत इमाम अली अकबर ने यूं कहा, मगर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अरे बेटा तुम्हारी फूफी ने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया है, तुम्हारी फूफी ने तुम्हारी बड़ी पाल परवरिश की है, जाओ उनसे पूछ लो। हजरत इमाम अली अकबर जाते हैं, हजरत ज़ैनब से पूछते हैं। हजरत ज़ैनब फरमाती है, अरे बेटा इमाम अली अकबर मैं तुमको कैसे इजाजत दे सकता हूँ, अरे बेटा इमाम अली अकबर मैं तुमको कैसे, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकती हो, तुम मेरी आंखों से ओझल हो जाते हो, तुम तो हम शक्ल मुस्तफा हो, मैं तुम्हें देख लेता हूँ, देख लेती हूँ तो नाना जान मुस्तफा जाने रहमत को याद कर लेती हूँ, तुमको कैसे मैदान कारज़ार में इजाजत दे दूँ। हजरत ज़ैनब से फरमाते हैं इमाम हुसैन, हजरत इमाम अली अकबर, अरे फूफी जान मुझे इजाजत दे दो, मुझे जामे शहादत से महरूम ना करो, जामे शहादत से। आपने सबको इजाजत दे दी, चुनांचे इमाम अली अकबर को भी इजाजत मिल जाती है। हजरत इमाम अली अकबर तैयार हो जाते हैं। हजरत इमाम अली अकबर जब घोड़े पर तैयार हो जाते हैं, आपको सवार करके, आपको सजा करके, इसलिए कि दूल्हा बनते हुए भाइयों को अपनी बहन देखना चाहती है, मगर सब वो बहन जानती है कि अब उस मैदान में मेरा भाई जा रहा है जहाँ से फिर वापस आने वाला नहीं है। हजरत इमाम अली अकबर तैयार हो जाते हैं, फिर उसकी बाद एक आह भरते हैं और उसके बाद रोने लगते हैं। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, अरे बेटा इमाम अली अकबर, क्या तुम इसलिए डर रहे हो कि मैदान कारज़ार में जाने के बाद वापस नहीं आओगे। हजरत इमाम अली अकबर फरमाते हैं, अरे बाबा जान मेरे अंदर आपका खून है, हैदर कर्रार का खून शामिल है, फातिमा ज़हरा का दूध है, मैं नहीं डर रहा हूँ इसलिए कि मुझे मैदान कारज़ार में जाने से डर लग रहा है, मगर मुझे बहन सुगरा का याद आ गई है, इसलिए कि मैं जब वापिस आने लगा था, मैं जब वहां से आने लगा था मदीने से, तो मैंने कहा था सुगरा बहन मैं तुम्हें जरूर वापस आकर के ले लूंगा 1 महीने के अंदर, और मेरी बहन क्या सोचती होगी कि मेरा भाई आएगा और मुझे वापस ले जाएगा, मगर उसे कहाँ पता है कि अब मेरा भाई वापस आने वाला नहीं है, अब उसे पता नहीं है कि मेरा भाई वापस नहीं आएगा, इसलिए मैं सोच करके बहन सुगरा को रो रहा हूँ। हजरत इमाम अली अकबर जब सोचते हैं ये लगा दूं, हजरत सकीना दोनों पांव को घोड़े के पकड़ करके बैठ गई है। जब हजरत इमाम अली अकबर देखते हैं कि हजरत सकीना दोनों घोड़े के पांव को पकड़ करके बैठी है, हजरत सकीना फरमाती है, अरे भाई इमाम अकबर, सब बहन अपने भाई से मांगा करती हैं, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हजरत इमाम अली अकबर रोने लगते हैं, आपके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और उन आंसुओं के कतरान आपके दामन पर गिरते हैं। हजरत सकीना फरमाती है, यही आपका तोहफा है, आपने यही मुझे दिया है। हजरत इमाम अली अकबर घोड़े को पेड़ लगाते हैं, मैदान कारज़ार में जाते हैं, मैदान जब कारज़ार में पहुंचते हैं, हजरत इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान कारज़ार में जब पहुंचते हैं, आप घोड़ों को पेड़ लगा देते हैं, या के बाद निकले आप एक दूसरे को फिरनार करते हुए चले जाते हैं, मगर जब जालिम यजीदी देखते हैं कि हजरत इमाम अली अकबर की तलवार नहीं रुक रही है, हजरत इमाम अली अकबर की तलवार नहीं रुक रही है, चारों तरफ से आपको घेर लिया जाता है और आपको भी तीरों से छलनी कर दिया जाता है, और उसके बाद जब आप अपने वालिद मोहतरम को बुलाते हैं, या अबता हुआ तरीकी, या अबता हुआ तरीकी, अरे मेरे वालिद मोहतरम मेरी खबर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन जब मैदान कारज़ार में जाते हैं तो क्या देखते हैं, हजरत इमाम हुसैन को कभी इधर घोड़ा दौड़ता हुआ ले जा रहा है, हजरत इमाम हुसैन उधर जाते तो हजरत इमाम अली अकबर को कभी घोड़ा इधर दौड़ाता हुआ ले जा रहा है, तो आपके आंखों के सामने नौजवान बेटे को इधर उधर मैदान में घसीटता हुआ घोड़ा नजर आ रहा है, जालिम यजीदी घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या गुजरी हुई होगी इमाम हुसैन को, दीन को बचाने के लिए हजरत इमाम हुसैन ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी होगी। इसीलिए कहता हूँ इमाम हुसैन से बढ़कर सब्र करने वाला कोई पूरी कायनात में नहीं है, इमाम हुसैन से बड़ा सकी पूरी दुनिया में नहीं है। हजरत इमाम हुसैन आखिरकार अपने बेटे को भी अपनी गोदी में लेते हैं और वो भी इस दुनिया पानी से कूद कर जाते हैं। अब मुख्तसर मैं इमाम हुसैन की बारगाह में ले चलता हूँ और यहीं से मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। हजरत इमाम हुसैन जब अपने खैमे में
کرنے لے جاتے ہیں حضرت امام علی اکبر کے. اس کے بعد حضرت اصغر شہید ہو جاتے ہیں. پھر حضرت امام حسین تیار ہو جاتے ہیں. حضرت امام حسین گھوڑے پر تیار ہونے کے لیے اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کے امامہ مبارکہ کو لیتے ہیں اور حضرت جعفر تیار کے نیزہ کو لیتے ہیں, اپنے بابا علی کے تلوار کو لیتے ہیں اور اس کے بعد حضرت حمزہ کی خود کو لیتے ہیں اور آپ میدان کارزار میں تیار ہو گئے ہیں. حضرت زینب کھڑی ہو گئی ہے. اے بھائی جان آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت زین العابدین رونے لگتے ہیں. اے بابا جان آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں زین العابدین آپ ہی کے سہارے میری نسل آگے بڑھے گی اور ان عورتوں کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. حضرت امام حسین میدان کارزار میں تیار ہو جاتے ہیں, میدان کربلا میں جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. حضرت امام حسین تیار جب ہو جاتے ہیں اپنی بیویوں سے اجازت لیتے ہیں اور بیویوں سے کہتے ہیں اے میری بیویوں اگر میرے پاس مجھے معاف کرنا, اگر میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی خطا ہو گئی ہو, کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا, اگر میں نے تمہارے حقوق کو ادا نہ کیا ہو تو مجھے معاف کر دینا. حضرت امام حسین تمام لوگوں سے غلطی مان کر کے معافی طلب کر کے آپ میدان کارزار میں آ جاتے ہیں. اب حیدر کرار کا لال آ گیا ہے, اب وہ وہیں سے پکارتا ہے میں علی شیر خدا کا بیٹا ہوں اور میرے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت ہے, میری والدہ کا نام فاطمہ الزہرا ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. حضرات محترم میرے بھائی کا نام امام حسن ہے. حضرت امام حسین میدان کارزار میں آ گئے ہیں. اب حضرت امام حسین کی تلوار چلنی شروع ہو جاتی ہے. امام حسین کی تلوار چل رہی ہے, میمنہ پر حملہ آور ہوتے ہیں, میمنہ کو صاف کر دیتے ہیں, میسرے کا رخ کرتے ہیں, میسرے کو صاف کر دیتے ہیں, لشکر کے قلب پر حملہ کرتے ہیں, لشکر کے قلب کو صاف کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب حیدر کرار کی تلوار چل رہی تھی تو حیدر کرار کی تلوار چل رہی ہے, وہ تلوار چل رہی ہے, تلوار ٹکڑے کی نام نہیں لے رہی ہے. اب حیدر آپ کی یزیدی خیمے میں کالبری بچ گئی ہے, یزیدی خیمے میں ہلچل سمجھ گیا ہے, بھوچال سا آ گیا ہے کہ اس تلوار کو روکنا چاہیے. یزیدی نقطۂ نظر سے اس تلوار کو رکنی چاہیے, اس لیے کہ یہ تلوار اگر نہیں رکے گی, یہ تلوار اگر ایسے ہی چلتی رہی تو یزیدیوں کو نیست و نابود کر دے گی. اس تلوار کو یزیدی نقطۂ نظر سے ضرور روکنا چاہیے. وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکی, وہ تلوار جو پیاس سے نہ رکی, وہ تلوار جو خیموں میں لاشیں لے جانے سے نہ رکی, وہ تلوار جو اپنے نوجوان بیٹے علی اکبر کی لاش کو لے جانے سے نہ رکی, وہ تلوار جو امام قاسم کی لاش نہ روک سکی, وہ تلوار جو حضرت عباس بردار کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے, وہ تلوار جو محمد کی قربانی نہ روک سکی, وہ تلوار جو علی اصغر کی شہادت نہ روک سکی, وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکی, پیاس سے نہ رکی, وہ تلوار اچانک رک جاتی ہے. وہ تلوار یہی یزیدی نقطۂ نظر سے یہی ان کے لیے سب سے ضروری تھا, اس لیے کہ اس تلوار کو رکنا چاہیے تھا. اگر یہ تلوار نہ رکی تو ایک تاریخ ایسی بھی لکھی جاتی کہ 22,000 کے لشکر جبار کو ایک تنہا علی کے شیر بابر نے, علی کے شیر در نے دیش سے معبود کر دیا تھا اور فتح یابی حاصل کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا تھا. وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکی, پیاس سے نہ رکی, اچانک وہ تلوار رک جاتی ہے. یہی نقطۂ نظر تھا. وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکی, پیاس سے نہ رکی, وہ خیمے میں لاشیں لے جانے سے نہ رکی, وہ تلوار اچانک اذان کے نماز کا وقت ہو گیا, وہ تلوار رک گئی. اور وہ تلوار جب رکتی ہے آپ کو یزیدیوں نے تیروں سے چھلنی کر دیا اور 72 سے زیادہ تیروں اور نیزوں کے زخم آپ کے جسم پر آ گئے. اور آپ نڈھال ہو کر کے جب گھوڑے سے نیچے آئے, آپ نڈھال ہو کر کے جب گھوڑے سے نیچے آئے, حضرت شمر بن جوشن آتا ہے, خونی بن یزید آتا ہے اور آپ کے سر اقدس کو آپ اپنے سر کو آپ نے وضو کیا خون سے. آپ کو خون سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پانی سے وضو کر کے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیے. وہاں پر خون سے آپ نے وضو کیا اور وہیں پر آپ نے سجدے میں سر رکھا اور خونی بن یزید نے آپ کے سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا. اور اس کے بعد آپ کے سر اقدس کو جب تن سے جدا کر دیا, کون سر اقدس کو؟ وہی گلے کو جس گلے کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم چوما کرتے تھے, اسی گلے کو تن سے جدا کر دیا جس سے حضرت فاطمہ الزہرا کا جنتی دودھ گزرا تھا. وہی گلے کو تن سے جدا کر دیا گیا جس کو حضرت علی کے دیے ہوئے لقمے
گزرے تھے، حضرت امام علی مقام کے سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے اور امام علی مقام کے سر اقدس کو نیزے کے نیزے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ جب گلا کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں نلی ہوتی ہے، اسی کو نیزے پر پھنسا کر کے حضرت امام علی مقام کے سر کو اٹھا دیا جاتا ہے اور میرا امام وہیں سے لوگوں کو یہ درس دے رہا تھا کہ اے حسینیوں دیکھ لو کہ جس کا سر کٹ گیا ہے اس کا سر آپ بھی اونچا نظر آ رہا ہے اور جس کا سر نہیں کٹا اس کا سر آپ بھی نیچے نظر آ رہا ہے۔ یہی امام حسین کا پیغام تھا کہ شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دی حسن حسین، دی پناہ حسن حسین، سردار نظار دست عظیم حقا کے بنائے لا الہ حسن حسین واقع دعوانا الحمدللہ۔